خاص طور پر ہندوستان کی، چاہے وہ کوئی بھی سماج ہو، مسلم سماج ہو، ہندو سماج ہو، کرسچن ہو، بودھسٹ ہوں، سکھ ہوں یا اور کوئی دوسرے سماج، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپس میں نفرتیں یہاں بڑھ گئی ہیں، اور ایسے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحیح رہنمائی کرتی ہے۔ اس سیرت میں ہم پہلی چیز دیکھتے ہیں کہ تمام انسانوں سے محبت کرنے کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور فرمایا ہے کہ الخلق عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے ان کا دھرم کوئی بھی ہو، ان کی ذات کوئی بھی ہو، فرمایا کہ یہ سب اللہ کا کنبہ ہے، جیسے ایک خاندان کے لوگ آپس میں رہتے ہیں میل محبت سے، اسی طرح یہاں کے سارے انسان آپس میں میل محبت سے رہیں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پیغام جو انہوں نے انسانیت کے لیے دیا ہے۔ دوسرا پیغام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسانیت کا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سارے انسان آپس میں بھائی ہیں۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں ہی، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ سارے ہی انسان، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، کرسچن ہو، سکھ ہو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو پیغام ہے وہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ سارے ہی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان والوں سے خاص طور پر کہ زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ یعنی زمین کے اوپر چاہے انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو، اگر اس کے ساتھ مہربانی کا، رحم کا، شفقت کا برتاؤ کیا جائے گا تو خدا جو خالق ہے، تمام انسانوں کا مالک ہے، پروردگار ہے، وہ انسانوں پر اپنی رحمتیں اور فضل کو نازل کرتا ہے۔ تیسرا جو پیغام ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم جس ملک میں رہیں اس سے محبت کریں۔ آپ نے فرمایا ہے حب الوطن من الایمان، یہ آپ کی جو محبت تھی مکہ سے، اس کی وجہ سے علماء نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ وطن کی محبت بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ نے مکہ سے، اپنے وطن سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اور پانچواں پیغام یہ ہے، چوتھا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے معاہدات کیے تھے غیر مسلم سماج سے۔ جب آپ مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا، جس میں یہود کو اور مسلمانوں کو ایک قوم آپ نے بتایا، امت بتایا، اور ان کے حقوق کو برابر کیا کہ جیسے زندہ رہنے کا حق ہے، کھانے پینے کا حق ہے، عزت پانے کا حق ہے، نکاح کرنے کا حق ہے، اپنے اپنے مذہب پر چلنے کا حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں حضور کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، آپ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے سامنے سے ایک یہودی مرد کا جنازہ گزرا تو آپ اس جنازے کے احترام میں بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ نے پوچھا کہ آپ کیوں کھڑے ہو گئے، یہ تو ایک ایسے شخص کا جنازہ تھا، ایک ایسی میت کا جنازہ جا رہا تھا جو ایمان والوں میں نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا کہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو انسانیت کی اور انسان کی جو تکریم ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ نے انسانوں کی تکریم فرمائی ہے۔ خود اللہ نے فرمایا ہے لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو باعزت بنایا، قابل احترام بنایا۔ اس لیے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی تحقیر نہیں کرے، چاہے زبان سے ہو، اشارے سے ہو۔ مارنا پیٹنا تو الگ بات ہے،
تو یہ ہے اسلام کا اور حضور کی سیرت کا وہ پیغام جس کو ہمیں خود بھی برتنا ہے اور سارے عالم کو اس سیرت کے پیغام کو پہنچانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نجران جو مدینہ سے باہر ایک قوم تھی، جب وہاں آپ گئے اور وہاں کے عیسائی حضرات سے جب آپ کی صلح ہوئی تو صلح کی جو دفعات ہیں ان میں یہ بھی آپ نے کلیئر فرمایا، لکھا کہ ان کا جو بھی مذہب ہے یہ اپنے مذہب پر باقی رہیں گے، ان کی جو گرجا گھر ہیں، ان میں جو پادری ہیں، اسقف ہیں، راہب ہیں، وہ اپنے عہدے پر باقی رہیں گے۔ یہاں تک کہا کہ اگر ان کے گرجوں میں عبادت خانوں میں اگر کوئی مورتی ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پر باقی رہے گی۔ تو یہ ہے اس لیے کہ اللہ نے فرمایا تھا لکم دینکم ولی دین، کہ نبی واضح کر دیجئے کہ جو لوگ بھی ایمان نہیں لاتے ہیں ان کا جو مذہب ہے وہ اپنے مذہب پر چلیں، ایمان والے اپنے مذہب پر چلیں گے، کوئی کسی پر زور زبردستی نہیں کرے۔ اور پانچویں چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نظر آتی ہے وہ انسانوں کے مختلف طبقات پر، خاص طور پر جو کمزور طبقات ہیں ان سے آپ کی کتنی انسیت تھی اور ان کے اوپر کتنی توجہ تھی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ جیسے ہمارے سماج میں اور ساری دنیا میں صنفی طور پر خواتین کو کمزور سمجھا جاتا ہے، مرد حضرات خواتین کے ساتھ جو انصاف کرنا چاہیے وہ انصاف نہیں کر پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے بہتر ہونے کا پیمانہ بتایا کہ جو گھر والوں کے درمیان اچھا ہو، اپنی فیملی میں، بیوی بچوں میں، وہی انسان اچھا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یاد رکھنا میں تم سب میں اچھا ہوں، اس لیے کہ گھر کے اندر بچے بھی کمزور ہوتے ہیں، خواتین بھی جو بیوی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی نگرانی میں ہوتی ہے، ان کے ساتھ اگر کوئی انصاف کرتا ہے حق کے معاملے میں تو وہی انسان سب سے بہتر ہے۔ بچے جو کمزور ہوتے ہیں ان کے بارے میں حضور کی شفقت کا حال ہم لوگ دیکھتے ہیں، فرمایا کہ جو بچوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہماری امت سے ہے۔ یعنی حضور کے ایمان والوں کی امت میں رہنے کا ایک شعار ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کے ساتھ بھلائی کا، شفقت کا برتاؤ کرتا ہو اور بڑوں کی عزت کرتا ہو۔ تو چاہے وہ بڑے کسی بھی دھرم کے، وہ بچے کسی بھی دھرم کے، جب بچوں کے حق کی بات آئے گی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ آپ بچوں سے سلام کرنے میں سبقت کرتے ہیں۔ ہمارے سماج میں تو بڑے بڑوں کے سے سلام کرتے ہیں اور چھوٹے بڑوں کو سلام کرتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بھی سلام کیا کرتے تھے تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو اور بچوں کے اندر بھی آگے بڑھنے کا ان کے اندر جذبہ پیدا ہو اور ان کے اندر بھی یہ خواہش ہو کہ ہم بھی اسی طرح کا نمونہ ہو۔ تو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، بچوں کا معاملہ ہو، بوڑھوں کا معاملہ ہو، خاندان میں جو بہت سارے رشتہ دار رہتے ہیں، آج دیکھیے گا کہ سکھی خاندان وہ ہے جو اپنے رشتہ داروں میں سکھ کے ساتھ رہتا ہے۔ حضور نے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کو ایمان کی علامت بتایا اور فرمایا کہ رشتہ بھی ایک انسانی شکل اختیار کرے گا قیامت کے دن، اور خدا کے سامنے جب رشتہ آئے گا تو اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ جو رشتے کو قائم رکھتا ہے میں بھی اس سے اپنے تعلق کو قائم رکھتا ہوں، اور جو رشتے کو توڑتا ہے میں بھی اس سے اپنے تعلق کو توڑتا ہوں۔ سماج میں ایک وہ طبقہ ہے جو مزدوروں کا، وہ بھی ایک کمزور طبقہ ہے جو دوسروں کے گھروں پہ کام کرتا ہے، چاہے وہ مزدور کسی بھی مرحلے کا ہو۔ حضور نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے ادا کرو، یعنی اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھو۔ جس مزدوری پر تم نے اس کو جس اجرت پر
اپنے یہاں کام پر رکھا ہے اس کی مزدوری دینے میں تم دیر مت کیا کرو۔ یہ حق ادا کرنے کا آج دنیا میں آپ دیکھیں گے تو سارے جھگڑے اسی میں ہیں، چاہے رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کے معاملے میں ہو، یا اجرت کے بارے میں ہو، یا چھوٹے اور بڑوں کی تفریق کا معاملہ ہو، یا ایک مذہب کی دوسرے مذہب والوں سے تفریق کا معاملہ ہو۔ اسی وجہ سے ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ ماہ ربیع الاول میں 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی اور آپ کی وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، جو انگریزی تاریخ میں اس ماہ میں نومبر کے مہینے میں 10 نومبر کو آپ کی وفات ہے اور 7 نومبر کو آپ کی یوم پیدائش ہے۔ ہماری اپیل یہ ہے کہ سارے ہی طبقے، چاہے اسکولوں میں پڑھنے والے ہوں، مدرسوں میں پڑھنے والے ہوں، گھروں میں رہنے والے ہوں، عام انسان ہوں، یہ سارے مذاہب کے لوگ ہوں، ان کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو وہ ضرور پڑھیں، سیرت کی مجلسوں میں جائیں، سیرت کی جو انعامی کوئز ہوتی ہے اس طرح کے کوئز کا اہتمام اسکول والے اپنے اسکولوں میں، مدرسے والے اپنے مدرسوں میں، عام لوگ اپنے گھروں میں سیرت کی کتابیں پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی لیے ہم لوگوں نے سیرت کے ان تاریخوں سے پہلے 28 کو ہی ایک میٹنگ کی تھی، جس میں پٹنہ کے ذمہ داروں نے یہ طے کیا کہ پورے بہار میں اور پورے ہندوستان میں سیرت کے پیغام کو عام کرنے کی تحریک چلائی جائے۔ تو ہم ابھی یہ تحریک جاری ہے، ہم اس تحریک کے میں تمام لوگوں کو شریک کرنا چاہتے ہیں کہ جو جہاں ہے وہاں اس تحریک سے فائدہ اٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کوئی بھی کتاب مناسب اس کو مل جائے وہ خود پڑھے، دوسروں کو تحفہ میں دے۔ میں یہ بھی اپیل کروں گا کہ سیرت کے مہینے میں جو سب سے بہتر تحفہ ہم اپنے برادر وطن کو دے سکتے ہیں وہ سیرت کی کتابیں ہیں۔ سیرت کی چھوٹی بڑی کتابیں ہندی میں بھی ہیں، انگریزی میں بھی ہیں، اس کو لے کر اپنے بھائیوں کو، دوستوں کو جو غیر مسلم ہیں ان کو ضرور دیں، ہم لوگ ان کو اپنے یہاں کی سیرت کی مجلسوں میں بلائیں۔ سیرت کے سلسلے میں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ اس چیز کو بھی عام کیا جائے کہ حضور کی شخصیت تاریخی اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے، اسی لیے حضور کی آمد کی پیشن گوئی ہر مذہب کی کتاب میں آپ پائیں گے، چاہے وید ہو، قرآن ہو، اپنشد ہو، یا اسی طرح جو میں حضور سے پہلے توریت اور زبور اور انجیل کی جو ہے ان میں بھی حضور کے نام کے ساتھ صراحت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی عظمت عطا فرمائی تھی اور آپ ساری دنیا کے لیے رحمت اور رہنما بنا کر بھیجے گئے، اس لیے سارے ہی نبیوں کو آپ کی اطلاع دی گئی اور سارے نبیوں نے آپ کی آمد کی خبر دی، اور اس خبر پر صرف یہی نہیں کہ خبر دی بلکہ یقین اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ خاص طور پر ربیع الاول کے مہینے میں اپنے ایمان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور کثرت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں۔ مطلب حضور کے یہ ہے کہ یوم پیدائش اور وفات میں بہت سارے لوگوں کو کنٹرڈکشن ہے کہ اسے ایک ہی دن ہوئی تھی، اس میں کیا کہنا ہے لوگوں کو؟ اس طرح کی باتیں آتی ہیں۔ اصل میں جو تاریخیں ہیں حضور کی وفات اور پیدائش سے متعلق دو چیزیں ہیں۔ ایک تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کی وفات تو میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ وہ سوموار کے دن 12 ربیع الاول کو ہوا، لیکن جو آپ کی پیدائش کی تاریخیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے تھے، اور جس وقت وہ پیدا ہوئے تھے وہاں تاریخوں کے لکھنے کا اتنا انتظام نہیں تھا، اس لیے بعض لوگوں نے
9 سے لے کر جو ہے 11 ربیع الاول کی بھی تاریخ بتائی ہے. تو دن تو متعین ہے کہ سوموار کے دن ربیع الاول ہی کے مہینے میں حضور کی ولادت صبح صادق کو ہوئی تھی. لیکن وہ کون سی تاریخ تھی؟ بعض لوگ اس کو 9 ربیع الاول کی تاریخ کرتے ہیں، بعض لوگ 11 ربیع الاول کی تاریخ بتاتے ہیں. تو دن وفات کا بھی متعین ہے اور پیدائش کا بھی متعین ہے، وفات کی تاریخ بھی. اور اگر آپ عیسوی سن سے دیکھیں تو سن 571 عیسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ مکرمہ میں، جو سعودی عرب کا وہ مرکزی حصہ ہے جہاں ساری دنیا کے مسلمان اس قبلہ و کعبہ کی وجہ سے اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور وہاں حج کے لیے جاتے ہیں. وہاں آپ کی ولادت بسعادت ہے. ابھی جو ملک کا صورتحال ہے اور ہمارے قوم میں آج کل فرقہ پرستی آپس میں بٹ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ منانے کا طریقہ ان کا الگ الگ ہے. دیکھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے. اگر حضور کی سیرت کو لوگ صحیح پڑھیں گے تو اس کو صحیح طور پر بنائیں گے. جو لوگ حضور کی سیرت کا صحیح علم نہیں رکھتے ہیں، ان کو اس کا علم نہیں ہے کہ حضور کی سیرت کو عام کرنے کا بہتر طریقہ کیا ہونا چاہیے. وہ کچھ دوسرے طریقے سے حضور کی سیرت کو اور یوم پیدائش اور یوم وفات کو مناتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپس میں سمجھدار لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اس پر مشورہ کرنا چاہیے اور کسی بھی دوسرے سماج کی تقلید اور پیروی ہمیں نہیں کرنی چاہیے. ہم جو جلوس نکالتے ہیں جلوس محمدی کی شکل میں، اس میں حضور کی سیرت نظر نہیں آتی. ہمیں چاہیے کہ اس کا کوئی متبادل دوسرا انتظام کریں. جگہ جگہ حضور کی سیرت کے مجلسیں لگائیں، اس دن حضور کی سیرت پر کتابیں جو ہیں لوگوں کو دیا کریں، اور حضور کی سیرت کو عام کرنے کے جو جدید ذرائع ہیں جیسے سوشل میڈیا ہے، پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرونک میڈیا ہے، اس کو اختیار کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم جتنی انرجی توانائی اس پر خرچ کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ حضور کی سیرت اور پیغام کو ہورڈنگ کے ذریعے مناسب جگہوں پر لکھ کر مختلف زبانوں میں لگائیں، بہار کے مختلف شہروں میں، کہ حضور کا پیغام کیا ہے، حضور کی سیرت کے ذریعے اس سماج کو بہتر کیسے کیا سکتا ہے، ملک کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ہمیں اس کو آپ کریں. ATN Live.